وہ اجنبی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تھرڈ پارٹ۔ اینا بیٹا آؤ بیٹھو، کیا سوچ رہی ہو میری جان؟ اینا کو اکیلے گارڈن میں ٹہلتے دیکھ مکرم علی نے اسے آواز دے کر اپنے پاس ہال میں بلایا۔ وہ ان کی پکار پر اپنے کندھوں سے لٹکتی چادر درست کرتی ان کی طرف آئی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ ڈیڈ، سب کچھ بہت دھندلا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا میرے ساتھ کیا ہوا تھا، کچھ یاد کیوں نہیں آتا مجھے؟ وہ بے بسی سے بولی۔ سچ میں اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ بار بار وہ ذہن پر زور ڈال کر اپنی پرانی یادوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی مگر ہر بار ناکام لوٹتی۔ دماغ پر زور مت دو، آنا ہوگا آ جائے گا۔ ویسے بھی اب دنیا کی سب سے سیف جگہ پر ہو، اپنے ماں باپ کے پاس۔ خود کو مرنے دیں گے مگر اولاد پر کوئی تکلیف آنے نہیں دیں گے۔ بہت ڈھونڈا تمہیں، تمہارے جانے کے بعد احساس ہوا ہم کتنے امیر تھے اور راتوں رات کیسے غریب ہو گئے۔ وہ شاید اپنے پرانے رویے پر شرمندہ تھے۔ اینا کچھ بول نہ سکی، وہ وقت تو اس کے لیے بھی بہت تکلیف دہ تھا۔ ڈیڈ، میں کوما میں کیسے گئی؟ پتہ نہیں، ہم جب آئے بس تمہاری خون کہتے ہی ان کی آواز بھر آ گئی۔ اینا سوچ میں پڑ گئی، کس کا یقین کرے، کس کی بات مانے۔ حافظ کے مطابق وہ مجھے ڈیڈ کے حوالے کر گئے اور ڈیڈ لاعلم ہیں۔ آخر اس دن گھر میں ہوا کیا تھا؟ سر پر چوٹ کیسے لگی اور ایسا کیا ہوا کہ میں کوما میں چلی گئی؟ کل تم پارٹی میں حبروس سے ملی تھی نا، وہ آج رشتہ لے کر آئے گا۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ یکدم اس کے ڈیڈ نے اس کے سر پر بم پھوڑا، مگر وہ ہل کر رہ گئی۔ ابھی تک اسے اپنا آپ مکمل یاد نہیں آیا تھا اور اس کے ڈیڈ کسی اور کو اس کی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ رہے تھے۔ میں باپ ہوں تمہارا، تمہارے لیے صحیح فیصلہ کروں گا، آج نہیں تمہارا کل سوچ رہا ہوں۔ وہ عزت میں، پیسے میں، رتبے میں ہم سے بھی اوپر ہے، اور سب سے بڑی بات، آج تک اسے تمہارے علاوہ کوئی لڑکی پسند نہیں آئی۔ 10 سال بڑا ہے تم سے، ساری زندگی بس اس نے نام، شہرت اور عزت کمائی ہے۔ اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے، تم پہلی پسند ہو اس کی۔ وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اتنا تو وہ بھی جانتی ہے، نہ بھی مانے اس کے ڈیڈ نے کرنی اپنی ہے، جیسا آپ کو صحیح لگے۔ دل نہ جانے کیوں خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ حافظ سلیمان کا چہرہ بار بار ان آنکھوں کے سامنے گزرتا۔ آخر وہ کیوں اس کے دماغ پر حاوی ہے؟ وہ اسے کب کیسے ملا اور اتنے سالوں تک کیوں وہ اس پر اپنا وقت، پیسہ لٹاتا رہا؟ کیا سچ میں وہ 8 سال حافظ سلیمان کی پناہوں میں رہی؟ ان کی رپورٹس میں دیکھ چکی ہوں، مگر یہ کوئی جینیٹک فیکٹر نہیں، نہ بچپن سے ہے جیسا کہ آپ نے بتایا، اور جینیٹک مطلب زونشا کے خاندان میں کسی کو ہتھیلیاہٹ نہیں۔ المیر ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھا غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ زونشا اس وقت باہر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 1 گھنٹے سے وہ ڈاکٹر کے مختلف سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ اس کی پرانی رپورٹس دیکھ کر بھی انہوں نے یہی کہا، زونشا کے دماغ کی ایک نس دب چکی ہے، تبھی وہ ہتھیلیاہٹ کا شکار ہوئی ہے۔ آپ کے سوال کا جواب ہاں ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ اچانک نہیں ہوا، سمجھے؟ جس طرح ایک دوا روز انسان کو صحت یابی کی طرف لے جاتی ہے، اسی طرح روز روز کا اسٹریس شاک انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے۔ زونشا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اسے جب ہر طرف سے نیگیٹو ری ایکشنز ملے تو آہستہ آہستہ وہ اپنا سیلف کانفیڈنس لوز کرتی گئی۔ مگر ایک بات ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ریجیکشن ہے۔ یہ اندازہ نہیں، یقین ہے، جو زونشا سے بات کرنے کے بعد ہی آپ سے کہہ رہی ہوں۔ ریجیکشن کا صدمہ سہا ہے زونشا نے۔ آئی ڈونٹ نو آپ نے دوسری شادی کی ہے یا واٹ ایور شی سیڈ یو ڈونٹ لائک ہر۔ وہ صدمے کی سی کیفیت میں انہیں سن رہا تھا۔ ان کی آخری بات سے تو گویا وہ تڑپ اٹھا۔
ایسا نہیں ہے، یہ آپ اپنی بیوی کو سمجھائیں، کچھ تو تھا، ورنہ ری ایکشن آپ کی بیوی میں نہیں دکھتا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہو کر کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ کسی انسان کے دماغ سے شک نکالنا ایسے ہے جیسے پاکستان انڈیا کی دوستی کروانا۔ وہ ڈاکٹر باقاعدہ زونشا کی کاؤنسلنگ کرنے کے بعد المیر کو ایک حقیقت سے آگاہ کر رہی تھی۔ کیا وہ کبھی؟ اس کے الفاظ دم توڑ گئے، وہ لب بھینچ گیا، مگر ڈاکٹر سمجھ گئی تھی وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ کہنے کو 1 مہینہ لگ سکتا ہے، سال لگ سکتا ہے، سالوں بھی لگ سکتے ہیں، آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کتنی جلدی اس کا سیلف کانفیڈنس واپس لا سکتے ہیں، اور ساری زندگی بھی لگ سکتی ہے۔ اس کا سانس اٹک گیا، وہ انہیں پھٹی آنکھوں سے دیکھتا رہا، نہ کوئی علاج دیا، نہ کوئی دوا، نہ کوئی آسرا۔ یعنی تکلیف اس نے دی تو وہی اس کا علاج کرے گا، وہی تڑپے گا، سسکے گا۔ اسے زونشا کے ہکلانے سے مسئلہ نہیں، مگر وہ یہ کیسے سہے کہ اس سے تکلیف دینے والا وہ خود ہے۔ جب وہ ہکلائے گی، درد اسے ہوگا۔ صحیح تو کہا تھا مائل نے، اس کی ماں باپ نے ایسی تو نہیں دی تھی اسے۔ وہ اس کے ساتھ کیا کر بیٹھا؟ کوئی خوشی تو نہ دی، الٹا اسے محروم کر دیا۔ وہ صرف اس کی وجہ سے ہر رشتے سے دور ہو گئی، حقیقت سے دور، اس دوسری دنیا میں جہاں بناوٹی کہانیوں کے پسندیدہ اختتام دیکھ کے وہ خوش ہو جاتی ہے۔ حقیقت سے میلوں دور، اسے بس کتابوں کے بناوٹی کردار اب اچھے لگتے ہیں۔ اس سے زیادہ اہم زونشا کے لیے اب وہ کتابیں ہیں، جبکہ پہلے المیر صدیقی اس کے لیے اہم تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا، زونشا باہر ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ٹیبل سے زونشا کی فائل اٹھا کر ڈاکٹر کے کیبن سے باہر نکل آیا۔ زبان سے ایک لفظ ادا نہ کیا، بس اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ فائل بیک سائیڈ پر رکھ کر زونشا کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ارحم آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ وہ جو زیرک کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی، ہنستی ہوئی پیچھے ہوئی۔ زیرک کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ مائل الگ ہوئی تو جھک کر زیرک نے ارحم کو اٹھایا۔ دیکھا، جس مما کے پاس آنے کے لیے آپ روتے ہیں، وہی آج آپ سے جیلس ہے۔ وہ کہہ ارحم سے رہا تھا، مگر مخاطب مائل سے تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے تنگ کر رہا ہے۔ زیرک نے ہاتھ بڑھا کے چائے کا کپ ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھایا اور اسے ہونٹوں سے لگایا، جس میں چائے یقیناً اب اتنی گرم نہیں ہوگی۔ ارحم ماں باپ سے لاپرواہ زیرک کی ہلکی داڑھی ہاتھ کی مٹھی میں دبائے ہوئے تھا، جس کا اندازہ زیرک کو نہ تھا۔ جب کہ مائل کا سر مزید جھک گیا، زیرک اس کا چہرہ دیکھ رہا جو تیزی سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ شاید اس کے دیکھنے سے گھبرا رہی تھی۔ مائل بلا وجہ کام ڈھونڈنے لگی۔ بیڈ پر رکھا ہوا زیرک کا اتارا کوٹ وہ طے کرنے لگی۔ میلا ہو چکا ہے، کیا کل یہی دوبارہ دیں گی؟ اس کی بات پر مائل کوٹ بیڈ پر رکھ کر ہونٹ کا کنارے سختی سے دانتوں تلے دبا گئی اور رخ موڑ لیا، کہیں وہ اس کی مسکراہٹ نہ دیکھ لے جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج جان لیا لڑکیاں کیوں اور کیسے شرماتی ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا آخری گھونٹ بھر کر چائے کا کپ واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کے اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ آج پہلی دفعہ شاید بار بار مسکرا رہا ہوں۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے نرم لہجے میں مخاطب تھا۔ مائل نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ ارحم باپ کو خود کی طرف متوجہ نہ پا کر اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر زیرک کا منہ نوچنے لگا، جس کا اندازہ زیرک کو نہ تھا۔ وہ یکٹک مائل کو نہایت غور سے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ جو اب تک صرف انٹرنیٹ پر پڑھتا تھا، اب اس کا عملی مظاہرہ دیکھ رہا تھا۔
اچانک سے دروازہ نوک ہوا تو مائل نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ارحم اپنے ناخن سے زہرک کے چہرے پر جگہ جگہ نشان بنا چکا تھا۔ ناخن کے نشان اس کے چہرے پر صاف واضح تھے۔ ارحم، مائل نے غصے سے اسے پکارا، مگر وہ باپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش میں اسے زخمی ہی کر چکا تھا۔ مائل نے ایک جھٹکے سے ارحم کو زہرک سے لیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا تو باہر چوکیدار تھا۔ بیٹا، یہ زہرک صاحب کا بیگ۔ بابا، آپ کیوں لے آئے؟ میں بعد میں لے آتی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ یہ ان کا چوکیدار تھا جو گیٹ کے پاس بیٹھتا تھا۔ وہ بزرگ تھے، تایا ابو یا چچا ان سے کوئی بھاری وزن نہیں اٹھواتے تھے۔ بیٹا، زہرک صاحب وہیں بھول گئے تھے، تھکے ہارے آئے تھے، اس لیے میں خود لے آیا۔ انہوں نے بیگ وہیں زمین پر رکھا اور مسکرا کر واپس لوٹ گئے۔ مائل کو شرمندگی ہو رہی تھی۔ رہنے دے، میں آ رہا ہوں۔ وہ جو بیگ اٹھانے کے لیے جھک رہی تھی، رک گئی۔ زہرک اس کے جھکنے سے پہلے ہی تیزی سے آ گیا اور خود بیگ اٹھا کر بیڈ پر رکھ دیا۔ بیڈ پر رکھتے ہی زہرک نے بیگ کی زپ کھولی تو مائل بیگ میں موجود سامان کو دیکھتی رہی۔ بیگ کھولتے ہی اوپر لڑکیوں کی ڈریسز رکھی تھیں جو یقیناً مائل کے لیے تھیں۔ یہ سب آپ کے لیے۔ سوری، آپ میری وجہ سے خود کو تکلیف دیتی رہی۔ میں نے آپ کو کال اس لیے کی تھی کہ جہاں گیا تھا وہاں مینس شاپ تھی، فیمیل ڈریسز اویلیبل نہیں تھی بھی تو آپ جینز شرٹ اب نہیں پہنتی، اس لیے سوچا کسی اچھی جگہ سے کبھی کچھ خاص لوں گا آپ کے لیے، مگر فون پر شاید آپ ناراض ہو گئی، اسی لیے اسی وقت پاکستانی شاپ ڈھونڈ کر آپ کے لیے یہ ڈریسز خریدے۔ پر آپ تو اسلام آباد گئے تھے۔ مائل کو شرمندگی ہو رہی تھی، خواہ اس نے زہرک کو تنگ کیا۔ یقیناً 4-5 گھنٹے تو بس وہ شاپ ڈھونڈتا رہا ہوگا۔ آپ کو بتایا تو تھا دبئی سے ہو کر ہی لوٹوں گا، وہاں پاپا کا ایک کام تھا، حافظ بزی تھا، اس لیے میں ہو کر آ گیا۔ ہاں تو غلطی آپ کے بھائی کی ہے، ہر وقت میری سوتن بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ الٹا اس سے شکوہ کرنے لگی۔ زہرک نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا۔ رویا مت کریں، دل میں کوئی بات ہو کہہ دیا کریں، وعدہ رہا آپ کہیں گی خاموشی سے سنوں گا، نہ صفائی دوں گا نہ ہنسوں گا، بس دل میں مت رکھا کریں۔ آپ رات بھر سوئی نہیں اور ارحم بھی یقیناً پریشان ہوتا رہا ہوگا۔ مائل کا سر جھک گیا۔ وہ زہرک کی شرٹ پر انگلی سے کبھی سرکل بناتی تو کبھی کوئی الگ شیپ، جو زہرک دیکھ کر بس مسکرا رہا تھا۔ اندازہ اسے تب سمجھ آیا جب آنکھوں سے پانی بہہ کر گالوں تک آیا۔ آپ مجھے پریشان کیا کریں، تنگ کریں، مگر مجھ سے ناراضگی، میرا غصہ کسی اور پر نہ نکالیں، اچھا نہیں لگتا لوگ ہمیں ڈسکس کریں یا آپ کے لیے کچھ کہیں۔ پرانا جو وقت تھا گزر گیا۔ مائل نہ اب زیادہ سوچتی، نہ خوابوں میں رہ کر اصل بھولتی ہے۔ مائل اب ایک میچور لڑکی ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں، اس کے علاوہ کسی کی کچھ نہیں۔ وہ آپ کے پرسنل رشتے ہیں، مگر میرا آپ سے بہت اہم اور گہرا تعلق ہے۔ آخری جملے پر مائل نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نظریں اس پر مرکوز کیے کہہ رہا تھا، اور نہ جانے کیوں آج وہ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ مائل نے اس کے سینے سے ہاتھ ہٹا کر اپنا سر وہاں رکھ دیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ زہرک نے اس کی کمر سہلائی۔ ایسے ہی جب وہ نیند میں جانے لگتی ہے، زہرک کے اس عمل سے جلد ہی وہ دنیا سے بے خبر نیند کی وادیوں میں اتر جاتی ہے۔ وہ اسے بیڈ تک لے آیا، بیڈ پر لٹا کر چادر سے اس کا پورا وجود ڈھک دیا۔ پھر کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ ارحم کو لے کر نیچے چلا آیا۔ ایک نیند وہ ہوتی ہے جہاں آپ سو بھی رہے ہو پر آپ کا ذہن جاگتا ہے، جو کل رات وہ پوری کر چکے ہیں، مگر ابھی زہرک کو یقین تھا وہ اس کے دماغ کو سلا چکا ہے، ذہنی سکون دے چکا ہے، اور اس کے لمس سے اس کا وجود بھی گہری نیند میں جا چکا ہے۔
ہیلو، اس کی کانپتی آواز فون کے اسپیکر سے ابھری۔ وہ جو کمپیوٹر کے آگے بیٹھا سسٹم پر کچھ کام کر رہا تھا، اس کی آواز سن کر چونک اٹھا۔ بولو۔ وہ فائل ٹیبل پر رکھ کے کام میں مصروف تھا۔ ابھی ہی وہ اپنے پیشنٹ کی سی وی بی کر کے بیٹھا تھا کہ فارمیسی سے کال آ گئی۔ عباس سر ہیں؟ اس کی آواز میں خوف محسوس کر کے اب کی بار زاپون کی کی بورڈ پر چلتی انگلیاں رکی۔ گہری براؤن آئی برو اچکا کے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ جا چکے ہیں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بتاؤ کیا ہوا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ایک بندہ کیش پر مرسلک لینے آیا ہے، میں کیسے دوں؟ بغیر پرسکرپشن کے الاؤ نہیں۔ اب وہ کبھی ڈاکٹرز کا نام لے رہا تھا تو کبھی مینیجرز کا۔ وہ جا ہی نہیں رہا اور کب سے مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ اس کی خوف میں ڈوبی آواز سن کر وہ تو سمجھا تھا فارمیسی میں آگ لگ گئی، مگر یہ مسئلہ سن کر وہ جو جوش میں آیا تھا واپس اپنے ہوش میں لوٹ آیا۔ میں آ رہا ہوں۔ فون رکھتے ہی وہ اپنے سلیپرز پہن کر نیچے چلا آیا۔ سی سی یو پہلے فلور پر ہے جبکہ فارمیسی گراؤنڈ فلور پر۔ نیچے آیا تو سامنے ہی اسے بڑے سے شیشے کے پیچھے مومنا نظر آئی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی اور تھی اور ایک لڑکا جو یقیناً پورٹر تھا، جو سپلائی لاتے اور میڈیسنز ارینج کرواتے، جبکہ باہر ایک نوجوان کھڑا تھا جو شیشے کے نیچے کی خالی جگہ پر جھکا کچھ کہہ رہا تھا تاکہ آواز اندر تک نہ جائے۔ جی کہیں کیا مسئلہ ہے؟ زاکون نے اسی آدمی سے کہا۔ اندر تک جائے۔ جی کہیں کیا مسئلہ ہے؟ زاکون نے اسی آدمی سے کہا۔ وہ آدمی اس کی آواز سن کر سیدھا ہوا۔ زکی تم؟ یہ لڑکی اس سے کب سے کہا ہے مرسلک چارج کر دو، کیش پر لینے آیا ہوں۔ مگر یہ بندی پہلے اس نے کہا پرسکرپشن کے بغیر نہیں دے گی، ڈاکٹر سے لکھوا کر آیا تب بھی نہیں دے رہی۔ اس شخص نے مومنا کو دیکھتے غصے سے کہا، جبکہ مومنا اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر خوف سے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ان کی پالیسی نہیں کیش پر دینے کی، سمپل۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے پرسکون انداز میں گویا ہوا پرپل اسکرب میں اس کی کثرتی بازو نمایاں تھے۔ کیوں نہیں دے گی؟ مجھے اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے چاہیے، ضرورت ہے مجھے۔ لفظ ایکسپیریمنٹ سن کر زاکون نے بے اختیار مومنا کو دیکھا۔ اس نے خوف سے سر ہاں میں ہلایا تو مسکرایا۔ اب اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ کہیں اور سے لے لو۔ ان کی مینیجر اس وقت نہیں، نہ تو وہ الاؤ کریں گی، ان کے ہاتھ میں نہیں، لہٰذا صرف بحث ہوگی رات تک، چاہے یہیں رہو، وہ نہیں دیں گے۔ وہ شخص ضد کرتا سرخ ہو چکا تھا، پرسکرپشن مٹھی میں دبائے وہ زمین پر پھینکتا وہاں سے غصے میں چلا گیا۔ جبکہ اب پورٹر نے فارمیسی کا لاک کھولا اور باہر آ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ ایک نظر مومنا کو دیکھ کر واپس چلا گیا۔ جیسے ہی وہ گیا مومنا چیئر پر آ دھمکی۔ نوشابہ نے اسے پانی لا کر دیا جو وہ سارا پی گئی، پھر یکدم ایکسٹینشن چیخ اٹھا۔ مومنا کو نہ جانے کیوں لگا اسی کی کال ہوگی، تبھی نوشابہ کے اٹھانے سے پہلے ہی اس نے کال اٹھا لی۔ کمال ہے، آپ ہر کسی سے ڈرتی ہیں، مگر مجھے جیل بھیج کر ذرا برابر خوف نہیں آیا؟ وہ شاید مسکرایا تھا۔ مومنا کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ لفظ نہیں تھے کہ وہ ہونٹوں پر سے چپی کا فکل توڑے۔ خیر وہ خود ہی سمجھ گیا۔ سوری، ایسے ہی کہا تھا، میں ان باتوں کو نہیں سوچتا، اور ڈرنے کی بات نہیں۔ وہ سب کا نام اسی لیے لے رہا تھا کہ وہ یہاں کا ایکس امپلائی رہ چکا ہے۔ اس کا انداز مجھے پسند نہیں آیا، ورنہ آپ کی مینیجر سے بات کر کے اسے خود دلوا دیتا۔ کیا وہ میڈم کے برابر تھا جو انہیں اپنے کام کے لیے کنونس کر لیتا؟ اس کی پوزیشن آخر کیا تھی؟ وہ تو ایک عام نرس تھا۔ میڈم آپ کی بات مان لیتیں؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ اس کے پاس کھڑی نوشابہ نے اشارے سے پوچھا، چائے پینے جائیں؟
مومنہ نے سر ہاں میں لایا، جبکہ اب پورٹر بھی کسی کام سے جا چکا تھا۔ وہ اکیلی ہی فارمیسی میں موجود تھی۔ مینجر آپ کی ہیں، میری تھوڑی، اور مان لیتی، پہلی دفعہ تھوڑی کہتا۔ یعنی وہ پہلے بھی ایسا کر چکا ہے۔ اس لڑکے کو کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا تھا، پتہ نہیں کسی کو کاٹ کے پھر منسلک دھاگے سے جوڑنا تھا، اس لیے بھی میں ڈر گئی تھی، اور وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ سمجھ گیا تھا میں سینئر ہوں، میں ہی دے سکتی ہوں۔ وہ واپس اپنی اسی کام میں مشغول ہو چکا تھا اور کان پر ایکسٹینشن لگائے اسے سن رہا تھا۔ ایسا کچھ ہو سیکیورٹی میں انفارم کر دیا کرو۔ مومنہ نے ہونٹ کا کنارہ کاٹا۔ کیا اب وہ فون بند کر دے گا؟ میں پر مزید جاب نہیں کرنا چاہتی، اپنا ناخن ٹیبل سے خروشتے وہ کہہ رہی تھی۔ آپ کی مرضی۔ مومنہ کو اپنے جسم میں درد کی ایک لہر اٹھتی محسوس ہوئی، یعنی اس کے جانے سے اسے فرق نہیں پڑتا۔ شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ بھی آپ سے۔ مجھے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میں اس خاص شخص کو کھو نہ دوں۔ آپ کو سمجھ نہیں آتا، میں اصرار کرتی ہوں، آپ کے آگے جھکتی ہوں، آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے شادی کبھی تو کرنی ہے، تو مجھ میں کیا خرابی ہے؟ اس کی آنکھیں یکدم سے جلنے لگیں۔ آتے جاتے لوگ شیشے میں سے ایک پل کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ خرابی کچھ نہیں، آپ مومنہ ہیں مگر میری مومنہ نہیں، کہتے ساتھ اس نے فون رکھ دیا، جبکہ مومنہ کو یکدم سے سانس لینا مشکل لگا، گلا رندا گیا۔ جیسے ہی نوشابہ چائے لے کر اندر آئی، وہ تیزی سے واش روم کی جام لپکی۔ اندر آ کر خود پر اختیار نہ رہا، وہ کتنی ہی دیر روتی رہی۔ کوئی 10 منٹ بعد جب وہ باہر نکلی تو سامنے سے جنرل وارڈ سے آتے زاکون حیدر سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وہ جو فائل لے کر جا رہا تھا، اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا۔ مومنہ اس پر ایک سرد نگاہ ڈال کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے وہ کتنی ہی دیر آنکھیں مینچے سناٹوں میں کھڑا رہ گیا۔ اس سے اب غصہ آ رہا تھا اپنے ڈیڈ پر۔ کیا وہ کوئی شو پیس ہے جسے دیکھنے کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں؟ وہ بس ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ پہن کر نیچے چلی آئی۔ آج کرسمس تھا، نیا سال بقول انگریزوں کے، جبکہ اسے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی کرسمس سے۔ وہ نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی ماں کھانے کی تیاریوں میں لگی تھی اور وہ شدید کوفت میں مبتلا تھا۔ سامنے سے اسے اپنے ڈیڈ آتے دکھائی دیے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے آ کر اسے خود سے لگایا۔ ایسے اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ فرزانہ سے کہتی، یہاں آ کر تمہارے ساتھ بیٹھتی۔ وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ ڈنر کی تیاری کروا رہی ہیں۔ انہوں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہاں میں ہلایا۔ بیٹی سے مزید گفتگو کرتے مگر ان کا موبائل چیخ اٹھا۔ انہوں نے دیکھا تو کوئی ان نون نمبر تھا۔ ہیلو، جھٹ سے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ویڈیو سینڈ کی ہے، اینا کے سامنے مت دیکھنا، کہتے ہی دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ مکرم علی نے ایک نظر اینا کو دیکھا جو زمین پر نظریں جمائے کسی سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ وہ فوراً لاؤنج سے نکل کر گارڈن میں آئے، تبھی وہ ویڈیو لوڈ ہو کر آ چکی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی اسے کھولا، سامنے کا منظر حیرت انگیز تھا۔ ہبروز کوریڈور میں اینا کا نام چیختے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک کمرے کے آگے آ رکا۔ آٹومیٹک لاک تھا جسے ہبروز نے فنگر پرنٹ سے کھولا تھا، جو پہلے سے اس کے پاس موجود تھے۔ اندر آتے ہی وہ اس کا نام پکارا، پھر چیخا، اور وہ وجود جو لیٹا ہوا تھا اس کی چیخیں سن کر اٹھا۔ ہبروز کا قہقہہ گونجا۔ آخر وہ اسے مل ہی گئی۔ مکرم علی حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ شخص پہلے سے جانتا تھا اینا کہاں ہے، اور اس کے بعد صاف نظر آ رہا تھا وہ بے ہوش اینا کو اپنے ساتھ لے گیا۔
ویڈیو ختم ہو چکی تھی مگر ان کے دماغ میں موجود سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ آخر وہ کس سے پوچھتے؟ کیا وہ غلط شخص کے ہاتھ اپنی بیٹی دے رہے تھے؟ یہ ویڈیو سینڈ کرنے والا کون تھا؟ کیا حافظ سلیمان؟ وہ سوچوں میں گم تھے کہ باہر سے گاڑیوں کی آواز آنے لگی۔ یقیناً وہ شخص کارٹ کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ ابروز اپنی مغرور چال چلتا ان کے روبرو آن بیٹھا۔ انہی کے لگتے جگر کو کیسے وہ انہی کے سامنے گندی نگاہوں سے تک رہا تھا؟ ان کا خون ابل رہا تھا۔ ابروز اپنے ماں باپ کے ساتھ آج یہاں موجود تھا۔ پہلے مکرم علی اس کی آمد سے بے تحاشا خوش تھے، اب انہیں اس شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر یہی ان کی بیٹی کا گنہگار ہوا تو وہ شخص تو رتبے میں، سورسز میں ان سے بھی آگے تھا۔ آخر کیسے وہ اپنی بیٹی کو اس سے بچا پائیں گے؟ آخر میں ان کے پاس بس ایک ہی جواب تھا: حافظ سلیمان۔ وہ شخص کافی دیر بیٹھا رہا۔ اس نے اینا سے اکیلے میں بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تو اینا نے بے بس نظروں سے مکرم علی کو دیکھا جو خود کو اپنی بیٹی کے مجرم تصور کر رہے تھے۔ اینا جاؤ تم لوگ بات کر لو۔ فرزانہ نے جلتے پر نمک کا کام کیا۔ بے اختیار مکرم علی کے دل سے دعا نکلی: یا میرے اللہ، کیسا باپ ہوں، اپنی ہی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے آنکھیں میچ لیں، پھر نہ جانے کہاں سے ہمت آئی: نہیں، مجھے ابروز سے کچھ بات کرنی ہے۔ بیٹی کے معاملے میں آخرکار پہلی دفعہ انہوں نے ہمت دکھائی تھی۔ وہ جو ہر معاملے میں باپ کی سنتی تھی، آج انہیں دل سے یہ بات محسوس ہوئی۔ وہ پہلے ہی بہت ناانصافی کر چکے تھے، اب مزید نہیں۔ ابروز کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ مکرم علی سے لے کر باہر آ گئے۔ 12 بجنے محض 5 منٹ تھے، نیا سال شروع ہونے والا تھا۔ کیا بات کرنی تھی آپ نے؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ مکرم علی مسکرائے۔ آخری ملاقات یادگار بنانی تھی۔ میری بیٹی نے جو درد برداشت کیا اس کا حساب تم تاعمر دو گے۔ وہ نفرت سے گویا ہوئے۔ اس سے پہلے ابروز کچھ کہتا، آسمان پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ اچانک سے 3 سے 4 بلٹس آ کر اس کے سینے پر آ لگیں۔ وہ درد سے چلایا۔ مکرم علی نے اس کے گرتے وجود کو پکڑا۔ ان کے گارڈ جو گیٹ کے باہر پہرے داری کر رہے تھے سب اندر آ گئے۔ ابروز کی ماں اور باپ بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر چیختے ہوئے ایمبولینس کو بلانے کو کہہ رہے تھے۔ وہ درد سے کراہ رہا تھا اور جب تک ایمبولینس آئی وہ جان کی بازی کھیلنے والا آج اپنی ہی جان کی بازی ہار چکا تھا۔ مکرم علی نے پلس اور ہارٹ بیٹ چیک کی جو خاموش ہو چکی تھی۔ ایمبولینس اور پولیس سائرن کی آواز قریب تر آتی جا رہی تھی، پر اب کیا فائدہ؟ ایمرجنسی میں آنے والے ابروز اس کی لاش کو ایمبولینس میں لٹا چکے تھے جبکہ اس کے ماں باپ بیٹے کے پیچھے پاگلوں کی طرح رش ڈرائیونگ کرتے جا رہے تھے۔ ڈیڈ! اینا خوف سے سفید پڑتی ہی اپنے باپ کے سینے سے آ لگی۔ کچھ نہیں ہوا میری جان۔ مکرم علی نے اسے سینے سے لگایا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور انہیں یقین تھا آج آخری دفعہ وہ بیٹی کی آنکھوں میں یہ خوف دیکھ رہے تھے۔ حافظ نے کیا؟ اینا کے منہ سے نکلتے الفاظ علی کو پتھر کا کر گئے۔ وہ ساکھ بس حیرانگی سے اینا کو خود سے دور کیے اسے تکتے رہ گئے۔ جاری ہے۔ السلام علیکم، سوری بہت لیٹ کر دی، لیکن سچی لکھنے کا ٹائم ہی مشکل سے مل پاتا ہے۔ اس کی بس آخری قسط رہ گئی ہے اور وہ میں جلدی کوشش کروں گی لے لوں۔